مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک بر صغیر یعنی کہ اپ مہادیپ پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت پورے اپ مہادیپ پر حکومت کرتی تھی، یعنی افغانستان سے لے کر سیاہ چین تک مغل شاسن کی حکمرانی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو عوام کی زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تیمور لنگ نے اس دھرتی کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا، لیکن تیمور کے انتقال کے بعد تیمور کی نسل میں کوئی ایسا باصلاحیت شخص پیدا نہیں ہوا جو تیمور کی عظیم الشان سلطنت کو بکھرنے سے بچا سکتا تھا۔ چنانچہ تیمور کے بعد سینٹرل ایشیا میں تیموری شہزادے اور امراؤں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں اور آپسی جنگ میں مبتلا ہو گئے۔ انہی میں ایک ریاست فرغانہ تھی، جس کا حکمران عمر شیخ مرزا تھا۔ ہندوستان کی مغل سلطنت کا بانی بابر مرزا اسی عمر شیخ مرزا کا لڑکا تھا۔ بابر کا سلسلہ حسب و نسب باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا، لہذا بابر کی رگوں میں تیمور اور چنگیز دونوں کا خون تھا۔ 1494 میں عمر شیخ مرزا کا انتقال ہوا۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی۔ شدید خانہ جنگی کی حالات میں کم عمر بابر کے لیے فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کی حفاظت کرنا قریب ناممکن تھا۔ چنانچہ 10 سال تک بابر اپنے آپ کو اور اپنی ریاست کو بچانے کے لیے قریبی ریاستوں کے حکمرانوں سے جنگ میں الجھا رہا۔ سینٹرل ایشیا کے حالات سے مایوس ہو کر بابر نے افغانستان کا رخ کر لیا اور 1504 میں کابل فتح کر کے وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اس وقت ہندوستان میں لودھی پٹھان حکومت کر رہے تھے۔ پنجاب کی آزاد مسلم ریاستوں اور لودھی حکمرانوں کے درمیان ایک دوسرے پر قابو پانے کے لیے اکثر جھڑپیں ہوا کرتی تھی۔ ملتان کے حاکم نے بابر مرزا کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر ویسے بھی ہندوستان کے ان علاقوں پر جسے تیمور نے فتح کیا تھا اس پر اپنا حق سمجھتا تھا اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے تھے۔ ملتان کے حاکم کی دعوت پر بابر نے ہندوستان پر آخری حملہ کیا اور 1526 میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر آگرہ اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کی شکست سے اقتدار پٹھانوں کے ہاتھ سے نکل کر تیموری مغل خاندان میں چلا گیا۔ اگرچہ لودھی پٹھانوں نے راجپوتوں کو شکست دے کر ہندوستان کا اقتدار ان سے چھین لیا تھا، لیکن لودھی حکومت کے دور میں ہی سلطنت دہلی سکڑ کر ایک علاقائی حکومت بن گئی تھی اور راجپوت دوبارہ ہندوستان کا اقتدار حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ لہذا بابر کے حملے کے وقت راجپوتوں کو چاہیے تھا کہ ابراہیم لودھی کا ساتھ دے کر باہر سے حملہ کرنے والی فوج کا مقابلہ کرتے، لیکن راجپوت ساتھ دینے کے بجائے خاموش تماشائی بنے رہے، کیونکہ راجپوت سمجھتے تھے کہ بابر تیمور کی طرح لودھی حکومت کو تباہ و برباد کر کے واپس چلا جائے گا اور پھر ہم لودھی حکومت کی تباہی اور بربادی کے بعد اپنے شاسن کی بنیاد رکھ دیں گے۔ لیکن بابر نے دہلی سلطنت کو ختم کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تب راجپوتوں کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ دہلی کی مرکزی حکومت کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ چتوڑ کے راجا رانا سانگا کی قیادت میں راجپوتوں کی فوج نے بابر کو ہندوستان سے نکال کر باہر کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ بہت سارے افغان سردار جو لودھی حکومت کی تباہی کے بعد بابر کے جانی دشمن ہو گئے تھے وہ بھی راجپوتوں سے مل گئے۔ 16 مارچ 1527 کو بابر نے 12,000 کی فوج کے ساتھ کنواہا کے مقام پر راجپوتوں اور افغانوں کی 2 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ کنواہا کی جنگ کے بعد بہت سارے شکست کھائے ہوئے افغان سردار بنگال کے حاکم نصرت شاہ کے پاس پہنچ گئے اور نصرت شاہ کی مدد سے انہوں نے بابر سے ایک بار پھر جنگ کی۔ 6 مئی 1529 کو بابر نے نصرت شاہ اور شکست کھائے افغان سرداروں کی فوج کو دریائے گھاگرا کے کنارے شکست دی۔ کنواہا اور گھاگرا کی جنگ کے بعد مغلیہ سلطنت کو کوئی چیلنج کرنے والا اور دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی دعویٰ کرنے والا باقی نہ رہا۔ ہندوستان میں مغل حکومت 315 سال تک رہی۔ اس دوران نہایت عظیم صلاحیتوں کے 6 بادشاہ مغلیہ سلطنت کو نصیب ہوئے: بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب۔ 1707 سے 1799 یعنی 82 سال کا دور مغلیہ سلطنت کا عہد زوال ہے۔ اس دور میں مغلوں کی فوجی طاقت آپس کی جنگ میں تباہ ہو گئی۔ انگریزوں نے بنگال اور مدراس کی طرف سے ہندوستان کی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دی تھی، لیکن دہلی کی مرکزی حکومت کا کوئی حقیقی دعوے دار ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی
کمپنی دہلی کی مرکزی حکومت کی دعوے دار بن کر ہندوستان کے سیاسی کنارے پر نمودار ہوئی۔ چنانچہ 1803 میں جنرل لیگ کی سرکردگی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوجیں علی گڑھ اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد دہلی میں داخل ہوئیں تو مغل شہنشاہ شاہ عالم بے بسی کے عالم میں اکیلا کھڑا ہوا تھا۔ جنرل لیگ نے مغل شہنشاہ کو اپنی حفاظت میں لے کر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا اور پھر بر عظیم کا اقتدار اعلیٰ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1799 سے 1857 کی پہلی جنگ آزادی یعنی 58 سال تک مغلیہ سلطنت صرف نام کا تھا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی بہت ہی چالاکی سے ہندوستان کے لوگوں کو یہ کہتی رہی کہ مخلوق خدا کی، ملک شہنشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ یہ نعرہ انگریزوں نے اس لیے ایجاد کیا تھا کہ ہندوستانی عوام، کیا ہندو کیا مسلمان کی وفاداریاں مغل سلطنت سے اس درجہ مضبوطی سے وابستہ ہو چکی تھی کہ وہ مغل حاکم کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے نہ صرف اپنی بات منوائی بلکہ سیاسی حکمرانی بھی منوا لی تھی اور تاج برطانیہ نے کمپنی کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت سے ہٹا دیا اور ان پر بغاوت کا الزام لگا دیا۔ اب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نعرے کو بدل دیا اور کہنے لگے ملک ملک معظم کا اور حکم انگریزوں کا۔ بشمبھر ناتھ پانڈے کہتے ہیں ترکوں نے آ کے ہندوستان کو اس کی جڑوں تک ہلا دیا اور لوگوں کو جھنجھوڑ کر نئی امیدوں کے لیے جگا کر تیار کیا۔ اس تبدیلی نے بھارت کی سماجی بنیادوں کو ہی بدل دیا۔ آریوں کی آمد نے بھارت کی سماجی زندگی کو جس طرح جڑ سے ہلا دیا تھا، ترکوں کا حملہ اس سے تھوڑا ہی کم تھا، لیکن طوفان کے بعد سکون لازمی ہے اور زلزلے کے بعد تعمیر ضروری ہے۔ جب دو ندیوں کا سنگم ہوتا ہے تو دونوں ندیوں کی دھاریں گرجتی ہوئی ٹکراتی ہیں لیکن فوراً ہی مل جل کر ایک دھارے میں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہندو مسلمان آپس میں ٹکرا کر محبت کے ایک انسانی سنگم میں ملے۔ دونوں مذاہب الگ تھے، دونوں کے تہذیب و تمدن الگ تھے، کلچر الگ الگ تھے، لیکن آپس میں مل کر ان کے الگ الگ کلچروں نے متحدہ ہندوستانی کلچر کی شکل اختیار کر لی۔ کلچر کے اس نئے دھارے نے صنعت و حرفت، کلا اور سائنس، ادب اور شاعری، چترکاری، مصوری اور بت گری کے چمن کو سرسبز کر دیا۔ ہندوستان میں بابر کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسے ہند قبائل کا یا افغانوں کا۔ ہند قبائل نے آریائی اقتدار کے کھنڈروں پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی اور ہندوستانی بن کر ہندوستان کے چند محدود علاقوں پر حکومت کی۔ انہوں نے مذہبی یا سیاسی حوالے سے ہندو یا ہندوستانی قومیت کا کوئی تصور نہیں دیا۔ ان کے بعد مغل آئے۔ ہندوستان نے جو ترقی کی تھی وہ اس ذہن کی مرہون منت تھی جو باہر سے نئے خیالات اور علم و عمل کے نئے طرز لے کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ یہاں کے عوام میں بیداری پیدا کر کے ملک کی ترقی میں ان کا مددگار بن گیا تھا۔ ہندوستان کا یہ امتیاز بھی رہا ہے کہ مختلف مذاہب کا گہوارہ ہونے کے باوجود عوام کی اجتماعی زندگی مذہبی تعصب اور فرقہ وارانہ شدت پسندی سے پاک رہی ہے۔ مغلوں کے آنے کے بعد صورتحال اور بہتر ہو گئی تھی کیونکہ مغلوں نے ہندوستان کو ایک مضبوط اور انصاف کا مرکز بنا دیا تھا اور قریب 3 صدیوں تک سیاسی استحکام برقرار رکھا۔ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں مغلیہ سلطنت اپنی شان اور چمک دمک، اپنی دولت اور کلچر کے لیے ایسی شہرت رکھتی تھی جس کی مثال اس دنیا میں اب نہیں ملتی ہے، اور مغل سلطنت کے قیام کے بعد 50 سال کے اندر ہندوستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک بن گیا تھا۔ ہمارے دوارا دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی؟ لائک کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں